اپنا کسی کو سرپرست، سربراہ اور بڑا بنا کے چلیں، قدم قدم پر اس سے مشورہ لیں، اس سے رائے پوچھیں، تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ کیونکہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ نوجوان وقتی طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، لیکن چند ہی دنوں کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے میری اس گفتگو کو آخر تک سننا ہے اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کی کسی دوسری جگہ، دوسرے گاؤں میں، کسی دوسرے خاندان میں شادی کی، تو جن کے یہاں شادی کی تھی تو لڑکی والوں نے ایک شرط لگا دی۔ شرط یہ تھی کہ باراتی جتنے بھی آئیں گے وہ سارے کے سارے نوجوان ہونے چاہیے، ان کے اندر بوڑھا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب یہ بات گھر کے اندر ڈسکس ہوئی تو گھر والوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، محلے داروں کو یا قرب و جوار والوں کو یا جو ہم نے بلائے ہوئے ہیں باراتی ان کو تو منع کر دیں گے کہ کوئی بوڑھا نہ جائے، لیکن گھر میں ایک بوڑھے میاں جس لڑکے کی شادی تھی اس کے دادا جی تھے، وہ اکڑ گئے اور بگڑ گئے۔ وہ کہنے لگے میں نے تو جانا ہی جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے۔ گھر والوں نے بہت منایا کہ میاں جی اتنی عمر ہو گئی ہے، اب تو رہنے دو، بہت ساری شادیاں کھائی، اب کیوں جا رہے ہو، اب تو یہیں آپ کو سب کچھ کھلایا جائے گا۔ تو میاں جی نے کہا نہیں، مجھے جانا ہی ہے، مجھے ہر حال میں جانا ہے، اگر مجھے نہیں لے جائیں گے تو بارات یہاں سے ہل کر کے دیکھیں، کبھی باراتیوں کو نہیں جانے دوں گا۔ بہرحال آخر اس نے یہ کہا کہ دیکھو اب میں تو ویسے ہی ختم ہو گیا ہوں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، آپ نے ڈھولی یعنی ڈھول مارنے والے کو، باجے والے کو لے جانا ہے، تو مجھے ایسا کریں کہ مجھے کلوز کر کے مجھے اس بڑا سا ڈھول لیں اور ڈھول کے اندر پیک کر لیں اور ڈھول کے بہانے مجھے لے جائیں، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، نہ کچھ مانگوں گا، نہ کچھ پیوں گا، بس اس کے اندر رہوں گا، میری ایک دل کی تمنا ہے، مجھے جانا ہی جانا ہے۔ بہرحال جب وہ وہاں پر پہنچے تو اب وہ جو باراتی تھے وہ کھانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ لڑکی والوں نے ایک کام کیا، انہوں نے ایسا کیا کہ آنے والے باراتیوں کے بازو میں ایک لکڑی باندھ دی اور سب باراتیوں کی جو ہے ایسے بازو سیدھی۔ اب وہ منہ کی طرف مڑے ہی نہ اور کھانا لگ گیا۔ اب وہ جو لڑکی والے تھے نا وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کتنے سنجیدہ ہیں یا ان کے اندر متانت کتنی ہے، کس معاشرے کے ہیں، کس سوسائٹی کے ہیں، وہ ان کو چیک کر رہے تھے۔ اب سارے پریشان ہوئے، وہ ہاتھ سب کے سیدھے ہو گیا، منہ کی طرف آئے نہ، کھانا سامنے پڑا ہوا ہے۔ تو بالآخر سب نے کہا یار وہ جو بڑے میاں جی ڈھول کے اندر ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ میاں جی کے پاس گئے، ڈھول کے قریب جا کر آہستہ سے ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ تو یہ حادثہ پیش آ گیا، ہم کھانے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بازو بالکل سیدھے، انہوں نے تو ایک لکڑی باندھ دی ہے۔ میاں جی نے کہا بے وقوفو، میں اسی لیے تمہیں کہہ رہا تھا نا مجھے لے کر کے چلو۔ آپ ایسا کریں کہ ہار کھانے والا اپنے سامنے والے کو کھلائے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں، کوئی نظام چلانا چاہیں تو بڑوں کو کبھی بھی نظر انداز نہ کیا کریں۔ آج کل ہمارے یہ نوجوان، یہ جدید نسل، نئے لوگ اور جذباتی لوگ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی تحریکی، کوئی علمی، کوئی ادبی، کوئی سیاسی، کوئی سماجی، تو بس وہ ان کا کام جذبات کی، چند دن جب تک جذبات اور خون گرم ہوتا ہے تب تو وہ کام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات، واقعات پیش آتے ہیں تو پھر ان کے جذبات بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، نہ انہیں تجربہ ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے سل المجرب ولا الحکیم، کہ ہمیشہ تجربے کار سے پوچھنا چاہیے، حکیم سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثر یہ شکایات آتی ہیں کہ فلاں آدمی نے فلاں کام شروع کیا تھا اور چند دن کے بعد وہ کام ٹھپ ہو گیا۔ آپ کاروبار کرنا چاہیں، آپ تعلیمی میدان میں ترقی کرنا چاہیں، آپ سیاسی میدان میں ترقی کرنا چاہیں، کسی بھی میدان میں آپ کی ترقی کا راز اس بات کے اندر پوشیدہ ہے کہ آپ اپنا کسی کو سرپرست، سربراہ اور بڑا بنا کے چلیں، قدم قدم پر اس سے مشورہ لیں، اس سے رائے پوچھیں، تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی
ناکام نہیں ہوں گے، کیونکہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ نوجوان وقتی طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، لیکن چند ہی دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد پھر وہ سارے کا سارا جو کچھ ان کا پلان تھا وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ بڑوں کو اپنا بڑا مانیں، اپنا سربراہ بنائیں، اپنا ایک امیر چنیں اور اپنا سرپرست چنیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے اور میرے قدم چومیں گے۔